صاحب جنرل فیض کی گرفتاری کا سننے کے بعد آپ ٹریک سوٹ اور سنا ہے جاگر بھی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی آپ کے خیال میں یہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اب ورزش کی؟ اچھا مطیع اللہ جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا انٹائرلی خالصتاً ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے اپنے رولز ہیں، اپنے ریگولیشنز ہیں جس کے تابع وہ وہاں پہ ٹرائل کرتے ہیں، گرفتاری کرتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی لنک، یا ہمیں کہیں کہ آپ ٹریک سوٹ پہن لیں یا جوگرز پہن لیں۔ ہاں ویسے ایک بات میں مطیع اللہ جان، جو بیچارے سیاسی مسخرے میں کہوں گا ان کو، جو بیچارے اب کونسلر بھی نہیں بن سکتے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کر خواہش پہ دم نکلے، وہ پہلے انہوں نے 9 مئی سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، پھر وہ عوام میں گئے، پھر انہوں نے کہا خان پہ 200 مقدمہ ہو گیا ہے، ساڑھی گل ہو گئی ہے، اب عمران خان از ہسٹری۔ آپ وہ بڑے بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ اسی طرح کوئی مائنڈ نہ کیجیے گا، جو واٹس گروپ والے صحافی ہیں کچھ، میں ان کے بھی ٹویٹس دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس کو شاید لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جو بھی آپ نے سٹارٹ میں جو کہا کہ تو ہمیں ٹریک سوٹ پا لیا ہے۔ تو بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو سچ کو آنچ نہیں ہے، تو پنجابی میں پینڈو زبان چ کہندے نے جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ۔ انشاءاللہ نہیں ٹھیک ہے، بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنرل فیض نے تھوڑی سی بے وفائی دکھائی اور کورٹ مارشل کے دوران عمران خان صاحب کا نام لے لیا تو پھر معاملہ سنگین نہیں ہو سکتا؟ مطیع اللہ جان، پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پر 200 جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا کہ ان کو غدار، دہشت گرد، ایون آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ان کو نہیں بن پا رہا تھا تو عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ، بلکہ آج میں آپ کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا ٹیرین وائٹ والے کیس میں جو مدعی بنانا ہے، کہ ہر طریقہ استعمال کیا گیا عمران خان کو جھکانے کا، پارٹی کو توڑنے کا، پریس کانفرنس کروائی گئی۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے، یہ عمران خان یا جو ہم لوگ ہیں، ہمیں تو بالکل، وہ میں بار بار کہوں گا، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ وہ جو بھی بات ہے آج کل، یہ کوئی کون سا 70-80 کا دور ہے، یہ تو نہ کوئی بلیک اینڈ ٹیلی ویژن کا دور ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی تو وہ پوری قوم دیکھے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس معاملے میں کوئی موقف نہیں ہے جنرل فیض کی گرفتاری کا، مگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی ایسی کارروائی ہو؟ میری خواہش تو یہ ہے، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک جمہوری کارکن کے، بطور ایک سیاسی کارکن کے، اور جو رول آف لا چاہتا ہے پاکستان میں، کہ پاکستان کا ایک متفقہ آئین ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ اگر جن لوگوں نے آئین توڑا ہے، جن لوگوں نے آئین کو تباہ کیا ہے، جن لوگوں نے آئین سے غداری کی ہے، سب کو، ایون جو میں سمجھتا ہوں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بھی ٹرائل ہونے چاہیے اور ان کو قبروں سے نکال کے سزائیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر آئین جو ہے وہ متقدم نہیں ہے تو کچھ بھی متقدم نہیں ہے۔ خواہ وہ جنرل باجوہ ہو، مطیع اللہ جان، خواہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یا جنرل فیض ہو، یا جنرل فیض ہو، بالکل صحیح ہے، جنرل باجوہ ہوں، جو مشرف تھے، ضیاء الحق تھا، یا خان تھا، واٹس ایور، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کا کچھ مختلف موقف ہے آپ سے؟ کیا بتا دیں گے مجھے؟ جنرل فیض کی گرفتاری پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا نا کہ جنرل فیض کی گرفتاری یہ انٹائرلی آرمی کا اندرونی معاملہ ہے، اندرونی میں نہیں، لیکن یہ قومی معاملہ نہیں ہے، یہ اندرونی کیسے ہو گیا؟ یہ تو وفاقی حکومت فیصلہ کرتی ہے کسی اتنے اعلیٰ عہدیدار کا کورٹ مارشل، یہ تو وزیر دفاع کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا یہ فیصلہ، آپ کہتے ہیں فوج کا اندرونی معاملہ ہے؟ فوج تو ایک ماتحت ادارہ ہے۔ مطیع اللہ جان، جو میں نے آئی ایس پی آر میں پڑھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس کے مطابق انویسٹیگیشنز تھیں، کسٹڈی میں لیا گیا، اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی کچھ چیزیں ملی ہیں۔ نہیں، لیکن یہ کام تو وزارت دفاع کا ہے نا، آپ وکیل بھی ہیں، تو آپ کو نہیں پتا یہ فیصلے تو وزیر دفاع خواجہ آصف کے ہوں گے نا بطور وزیر دفاع، یہ تو وزارت دفاع کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں پھر اس کے اوپر کہوں گا مطیع اللہ جان، ہمارے اوپر 200 مقدمہ بنا، شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، 50 مقدمے میرے پہ ہوئے، پوری تحریک انصاف، خواہ وہ لیڈر تھا خواہ کارکن تھا، ان کے اوپر 100 مقدمہ ہے۔ اگر مقدمے سچے ہوں گے وہ بھی قوم کے سامنے آ جائیں گے، جھوٹے ہوں گے وہ بھی قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ تو میں پھر کہوں
کہ جنرل فیض کی گرفتاری، اس کو جو یہ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کی وشفل تھنکنگ ہیں، جو عمران خان سے یا تحریک انصاف سے جڑ رہے ہیں، ہمارا موقف اس پہ یہی ہے کہ جو یہ فوج کے اندرونی معاملہ ہے، انہوں نے اریسٹ کیا ہے، جس سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو کوئی خیر موقف تو نہیں ہے کہ اندرونی معاملہ ہے، پارٹی اتنی بڑی پارٹی، وزیر اعظم آپ حکومت میں رہے اور آپ کے پاس آپ کو موقف دینے کے لیے نہیں ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے، یہ ملکی معاملہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اندرونی کیا ہوتا ہے؟ میں میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی بات اف اینڈ بٹ میں نہیں کی ہے، اور وہ بات ہی نہیں ہوتی جو اگر مگر چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایٹ دی مومنٹ when I'm talking with مطیع اللہ جان with ثاقب بشیر، ابھی کے وقت تک یہ انٹائرلی فوج نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ چلیں آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے؟ یہ تو ابھی جب حقائق سامنے آئیں گے تو اس کے اوپر میں کچھ تبصرہ کر سکوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات صحیح کی کہ حقائق ابھی جب سامنے آئیں گے، اور حقائق بڑے مشکل سے آتے ہیں لیکن آ ہی جاتے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب کوئکلی آج جو فیصلہ آیا ہے، یہ کچھ حلقوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آج جو فیصلہ جاری کیا ہے کہ کچھ حلقوں میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے نون لیگ کے 3 MNAs کو کامیاب قرار دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئکلی تھوڑا سا ٹائم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، اگر وہ شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے تو پھر تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن 8 فروری الیکشنز پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 ججز ہیں وہ مختلف بات کر رہے ہیں اور ایک جج مختلف بات کر رہے ہیں۔ ایک تو فیکچول کنٹروورسی ہے ہی ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ میں جو ووٹ ہیں 10 یا 14 ہزار، ان کی تعداد بڑھ گئی، اور وہ ووٹ کس کے کٹے؟ وہ پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے۔ اور دوسرا جو کنسالیڈیٹ ہوا ریزلٹس، وہ جسٹس عقیل عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ ہو چکا تھا سارا پروسیس، اور لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وہ نعیم اختر افغان کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن سامنے آئی ہے، بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ ابھی بہت سی عجیب سچویشنز ہمیں آنے والے وقت میں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ فیصلہ ہے آئینی اور قانونی طور پہ تو یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک سینئر افسر کے کورٹ مارشل کا۔ تو اب کی بار بھی کیا ہم یہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ شہباز شریف کی حکومت کو یا وزیر دفاع خواجہ آصف کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جو جن کے پاس قانون اور قانون کی کتابوں کے تحت اختیار ہے وہ تو وزیر اعظم اور وزیر دفاع ہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کسی ربڑ اسٹیمپ سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ زیادہ سہولت کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمیشہ جی کہہ دیتے ہیں جب بھی کوئی انہیں راولپنڈی سے کوئی ریکمنڈیشن آئے، سفارش آئے، تو وہ ہمیشہ ہاں میں ہی سر لاتے ہیں، ان کا سر نہ میں نہیں ہلتا۔ ٹھیک اعزاز، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ثاقب بشیر، یہ 9 مئی کے واقعات تو یہ نیا رخ